وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد والجواب أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته والحجية المجهولة غير مستطيعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ إلى آخر العبارة۔ بحث اصل میں یہ تھی کہ کیا امارت کا تعبد ممکن ہے یا امارت کا تعبد ممکن نہیں ہے۔ دو قول تھے۔ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ امارت کا تعبد ممکن ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل امارت کے تعبد کا وقوع ہے۔ جیسے کہ ہم امارات پر بحث کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ شارع نے ہمیں متعبد کیا ہے، تو جب کسی چیز کا وقوع موجود ہو تو امکان کی بحث کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں شیخ انصاری بھی صاحب کفایہ کے ساتھ ہم نوا ہیں، البتہ ان کی دلیل میں اختلاف ہے صاحب کفایہ کا جو ہم نے پڑھا۔ مقابلے میں ابن قبا اور غیر ابن قبا جو امارت کے تعبد کو محال جانتے ہیں، مستحیل سمجھتے ہیں کہ ہم امارت یعنی ظن خاص امارت کے تعبد میں جو ہے وہ محال لازم آتا ہے، اور جس سے محال لازم آتا ہو وہ چیز محال ہوتی ہے۔ امکان کی دلیل دینے کے بعد کل ہم نے استحالہ کی دلیلیں پڑھی تھی کہ محال کیسے ہے۔ پہلا انہوں نے کہا تھا محال یہ لازم آتا ہے کہ اگر ہم حکم واقعی نہ جاننے کی صورت میں امارت کی پیروی کرتے ہیں تو اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یا تصویب لازم آتی ہے۔ دوسرا اشکال انہوں نے کیا تھا کہ طلب ضدین لازم آتا ہے اس مورد میں جہاں امارت خطا کر جائے، اور تیسرا اشکال انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب حکم واقعی میں مصلحت ہے اور جب حکم واقعی میں مفسدہ ہے اگر نہیں ہو تو اس مصلحت اور مفسدہ کے ہونے کے باوجود بھی اگر شارع ہمیں امارت کا تعبد دے رہا ہے، امارت کا متعبد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اپنی مصلحت کو خود فوت کر رہا ہے۔ اس مفسدہ میں جس کی وجہ سے اس نے نہیں کی ہے، جو اس کا حکم واقعی اس میں خود ہمیں ڈال رہا ہے، کس صورت میں جہاں پر امارت خطا کر جائے گی۔ تو یہ تینوں صورتیں صحیح نہیں ہیں، تین اشکال ہیں یہ، جن کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امارت کا تعبد محال ہے، مستحیل ہے۔ آج اس کے جواب کی طرف انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ جواب میں مصنف نے کہا کہ اجمالی طور پر پہلے یہ کہا کہ یہ جو تین آپ نے اشکال کیے ہیں ان میں سے جو پہلے دو اشکال ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین اور تصویب وغیرہ، یہ لازم ہی نہیں آتے ہیں، یعنی یہ محال لازم نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ امارت کا تعبد کے امکان کے قائل ہوں کہ ہم امارت کو حجت قرار دے سکتے ہیں اور اس کی حجیت کے مطابق عمل کر سکتے ہیں تو یہ اشکال لازم ہی نہیں آتے ہیں، پہلا اور دوسرا اشکال۔ اور تیسرا اشکال لازم آتا ہے، تفویت مصلحت والا اشکال لازم آتا ہے۔ ہم مانتے ہیں تفویت مصلحت ہو سکتی ہے، القاء فی المفسدہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ اگرچہ لازم آتا ہے لیکن یہ اس میں معذور نہیں ہے، ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلے دو اشکال جو ہیں وہ ثابت ہی نہیں ہیں، اور اگر ثابت ہے تو اس سے اشکال لازم نہیں آتا، چیز موجود ہے لیکن اس سے اشکال لازم نہیں آتا۔ تو یہ مختلف اعتبار سے انہوں نے جواب دیے ہیں، پہلا جواب ہے، پھر دوسرا جواب ہے، تیسرا جواب ہے، چوتھا جواب ہے، الی آخر ہی مختلف جواب دیے ہیں۔ پہلے جواب میں انہوں نے جس بات کو ذکر کیا ہے اس کے لیے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے، پہلے اور دوسرے جواب میں جو کچھ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ امارت کو جب ہم نے کہا کہ حجت ماننا ممکن ہے، امارت کا تعبد ممکن ہے، یعنی وہ حجت ہے، تو اس کی حجیت سے کیا مراد ہے، حجیت کا کون سا درجہ مراد ہے؟ تو حجیت کے بارے میں تین طرح کے اقوال موجود ہیں۔ الامارہ حجہ، یعنی الامارہ
حجت فی نفسہ فی للمکلف، اور امارت جو ہے اس کا تعبد ممکن ہے۔ اس سے مراد حجت سے کیا ہے؟ ایک مراد اس سے یہ ہے کہ یہ امارت جو ہے یہ منجز اور معذر ہے، یعنی اس میں منجزیت اور معذریت پائی جاتی ہے، جیسے قط میں منجزیت اور معذریت پائی جاتی ہے۔ اس معنی یعنی قط اگر واقع کے مطابق نکل آئے، قط واقع کے مطابق ہو تو انسان کیا ہے، اس صورت میں منجز ہے، اس کے حق میں تکلیف، اور اگر واقع کے خلاف نکل آئے تو انسان خدا کی بارگاہ میں معذر ہے۔ اس میں منجزیت اور معذریت پائی جاتی ہے، یعنی جب امارت آئے گی تو تکلیف ہمارے حق میں اسی طرح منجز ہو جائے گی، جس طرح اگر کسی تکلیف کے بارے میں قط ہو تو وہ تکلیف ہمارے حق میں منجز ہو جاتی ہے۔ جس طرح قط سے آنے والی تکلیف کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے، اگر مخالفت کریں گے تو ہم کیا ہے، متجری شمار ہوں گے۔ اسی طرح اگر امارت نے ہمیں کسی تکلیف کے بارے میں کہا ہے اور امارت قائم ہوئی ہے کسی چیز پر، مثلا نماز جمعہ کے وجوب پر امارت قائم ہوئی ہے، خبر آئی ہے اور اس نے کہا کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو اس وجوب کی مخالفت ہم کریں گے تو ہم متجری شمار ہوں گے۔ اگرچہ بعد میں پتہ کیا چلے، بعد میں پتہ چلے کہ جس نماز جمعہ کو ہم نے واجب نہیں سمجھا تھا وہ واقعاً واجب نہیں تھی، توجہ فرمائی، وہ واقعاً واجب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مخالفت کرنا کیا ہے، انسان اس کی مخالفت کرنے سے متجری شمار ہوگا۔ ایک ہے کہ امارت کی حجیت کا معنی کہ وہ منجز اور معذر ہے، یعنی منجز ہے تکلیف کو ثابت کر دیتا ہے، اور معذر ہے اگر واقع کے خلاف نکلا ہے۔ تو بات واضح ہے، قط کی طرح، جس طرح قط منجز منجز ہوتا ہے، قط کا بھی یہی اثر تھا نا، امر ثالث میں آپ پڑھ چکے ہیں، قط منجز اور مؤثر ہوتا ہے۔ منجز یعنی تکلیف کو منجز کر دیتا ہے، ہمارے حق میں فعلی کر دیتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر قط خطا کر جائے تو انسان معذر ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو ایک حجیت کا معنی یہ ہے۔ حجیت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حجیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ امارت یعنی زن اور قط میں فرق ہے یا نہیں؟ زن، امارت زن ہے اور قط کیا ہے؟ علم ہے۔ امارت زن ہے اور قط علم ہے۔ علم اور زن آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ علم جو ہے اس کی حجیت ذاتی ہے اور وہ کشف تام کرتا ہے، قط اور علم ایک ہی بات ہے۔ قط اور علم جب تکلیف کے ساتھ منجز ہوتا ہے، تکلیف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، متعلق تکلیف جو اس کو ہوتا ہے، وہ تکلیف قط کی وجہ سے کیا ہے؟ کشف تام اس میں ہوتا ہے، یعنی وہ تامن یہی ہمارا جو ہے معین ہے اور یہی ہمارے لیے تکلیف ہے۔ زن اگر کسی چیز پر قائم ہوتا ہے، کسی تکلیف کے بارے میں، تو اس تکلیف کے لیے وہ کشف تام کی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی کاشف تام نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو زن کہتے ہیں۔ یعنی جب قط ہوتا ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور جب خبر آتی ہے خبر ثقہ کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو دونوں سے حاصل ہونے والا حکم یعنی تکلیف یعنی وجوب جمعہ کیا ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ جو قط ہے یہ منجز تکلیف ہے، یہ تکلیف کے تنجز کو لاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے زن بھی تکلیف کو منجز کرتا ہے پہلے قول کی بنا پر، جو ہم نے کہا حجیت کا ایک معنی کیا ہے کہ امارت منجز اور مؤثر ہے۔ دوسرے قول میں کیا کہتے ہیں کہ ایک قط ہے اور ایک کیا ہے؟ امارت ہے۔ امارت زن ہے، امارت زن ہے، ذاتی طور پر اس میں حجیت قط والی نہیں ہے، لیکن اس کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نازل منزلہ قرار دیں گے کس کے؟ علم کے۔ امارت ذاتی طور پر زن ہے، امارت ذاتی طور پر قط کے برابر نہیں ہے، علم کے برابر نہیں ہے، اس میں کشف تام، کاشف تام ہونے والی حیثیت نہیں پائی جاتی ہے۔ کاشف تام ہونے والی حیثیت جانتے ہیں آپ؟ زن میں یعنی خلاف کا احتمال ہوتا ہے، دوسرے لفظ میں قط میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے؟ قط میں خلاف کا احتمال نہیں ہوتا، قط ہوتا ہی وہ جس میں خلاف کا احتمال ہو۔ تو زن میں اگرچہ خلاف کا احتمال ہوتا ہے، لیکن شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اور ہم اس امارت کے تعبد کو ممکن قرار دیتے ہیں اور اس کو حجت قرار دیتے ہیں۔ حجیت کا معنی یہ ہے کہ اس کو علم کی منزل پر قرار دیتے ہیں، یعنی یہ اسی طرح ہے جس طرح قط ہے،
یعنی جو خبر آپ کو وجوب جمعہ کا کہہ رہی ہے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کو کہتا ہے وجوب جمعہ کا. ایک بات یعنی اس کو علم کے درجے پر قرار دیں گے. تو جب علم کے درجے پر قرار دیں گے تو جو وجوب جمعہ امارت سے حاصل ہوا ہے، جو جمعہ کا وجوب امارت سے حاصل ہوا ہے، ہم اس کو وہ وجوب قرار دیں گے، ہم اس کو وہ تکلیف قرار دیں گے جس طرح سے قط ہوتا ہے تکلیف وجوب جمعہ کے بارے میں. گویا اب کیا ہے کہ اس امارت نے ایک حکم تکلیفی کو انشاء کیا ہے. اور آسان لفظوں میں کہوں تو یہ کہیں گے ما عدى الیہ الامارہ فہو یسیر حکم واقعی. حجیت کا یہ معنی یعنی امارت کو علم کے درجہ پر قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو شارع نے انشاء کیا ہے، اس کے لیے وجوب یا جو حکم بھی جس تک بھی امارت لے کر آئی ہے اس نئے حکم تکلیفی کو شارع نے انشاء کیا ہے. کس اعتبار سے؟ اس کو حجیت عطا کر کے. یعنی یہ جو کچھ بنائے گی وہ اس چیز کو شارع واقع بنا دے گا، اس کو واقع قرار دے دے گا. واضح انشاءاللہ. یہ غیر تسلیم ہے، ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ تو تسلیم ہے. تو تصویب میں کیا ہے؟ تصویب میں یہ ہے کہ لوح محفوظ بالکل خالی، اس پر کچھ موجود نہیں. امارت جس تک لے کر جائے گی وہی حکم لکھ دیا جائے گا، یعنی وہی حکم بنا دیا جائے گا. یہ مراد نہیں ہے، یہ تصویب ہے. پیچھے ہم نے کہا یہ باطل ہے. اگرچہ یہ بھی جو ہے تصویب کی ہی قریب اور اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. اکثر کس بات کی قائل ہے؟ امارت فقط طریق ہے، امارت منجزیت اور مؤثریت لے کر آتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو نئے احکام کو پیدا کر دیتی ہے یہ امارت، یعنی اس حکم کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اصل میں حکم واقعی جو بھی تھا جب شارع نے اس کو علم کا درجہ دیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ یہ اب جس حکم کو یہ لے کر آئے گی وہ حکم واقعی ہوگا. یہ ہے جی دوسری حجیت کا دوسرا معنی. پہلا معنی کہ امارت کی حجیت کا معنی ہے کہ وہ طریق ہے، اس کو طریق بنایا گیا ہے، منجزیت اور معذریت قط کی طرح اس کا اثر ہے. دوسرا معنی امارت کے مطابق نئے حکم جعل کیے جاتے ہیں، انشاء حکم کیا جاتا ہے. جس طرح قط کسی تکلیف کے بارے میں ہو تو وہ حکم واقعی ہوتا ہے، اسی طرح اگر امارت کسی تکلیف کے بارے میں آتی ہے، کسی چیز کے وجود کو بتاتی ہے، کسی چیز کی حرمت کو بتاتی ہے، تو یہ جو وجوب اور حرمت ہے یہ جدید شارع نے انشاء کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس امارت کو قط اور علم کے درجے پر قائم کیا ہے. تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی حجیت کا یہ ہے کہ ایک حکم واقعی ہے، ایک حکم واقعی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اور ایک امارت کی حجیت کا معنی یہ ہے کہ جب خبر یا خبر ثقہ یا سیرت یا اجماع امارات میں سے کوئی بھی ظنون خاصہ میں سے کوئی بھی شے، مثلا خبر جب وجوب جمعہ کا بتاتی ہے، اس کی حجیت کا معنی یہ، امارت کی حجیت کا معنی یہ کہ جب خبر کسی چیز وجوب جمعہ کے بارے میں بتاتی ہے تو ہم اس وجوب جمعہ کو جو شارع ہے اس کو امارت کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ اس وجوب جمعہ کو مثل قرار دیتا ہے اس وجوب کے جو حکم واقعی میں ہے، حکم واقعی کا جو وجوب ہے. یا اگر حرمت کا حکم ہے تو اس حرمت کو مثل قرار دیتا ہے اس حکم کے جو حکم واقعی میں ہے. یعنی شارع احکام مماثل مثل حکم واقعی کے احکام جو ہے وہ جعل کرتا ہے. اب ذہن میں تھوڑی سی تشویش آتی ہے کہ پہلے بھی تو یہی کہا ہے، پچھلے قول میں بھی تو یہی کہا، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ ہے امارت کو علم کے قائم مقام قرار دینا، پچھلے قول میں ہم نے یہ کہا. حجیت کا معنی یہ ہے، امارت کی حجیت کا معنی یہ ہے کہ امارت کو علم کے قائم مقام قرار دیا ہے، لہذا ما یثبت بالامارت فہو کما یثبت بالقطع. جو امارت سے حاصل ہوگا سمجھے وہ ایسا ہی جیسے قط سے ثابت ہوا، علم سے ثابت ہوا، یعنی امارت کو اعتبار کیا ہے علم. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم مماثل.
امارت کو حجت قرار دینے کا مطلب یہ ہے جعل حکم المماثل، جس تک امارت لے کر آئی ہے اس حکم کو جب بیان کیا جا رہا ہے تو یہ حکم مماثل ہے اس حکم کے جو حکم باقی میں ہے. یعنی اگر امارت وجوب تک لے کر آ رہی ہے تو یعنی ایک حکم مماثل مثل وجوب حکم جو ہے اس کو جعل کیا گیا ہے، اور جب وہ جعل کیا گیا ہے تو اس کے وجوب سے ہم امارت کی حجیت کو سمجھیں گے. دوسرے اور تیسرے میں یہ فرق ہے. امارت سے ہم سمجھ رہے ہیں امارت کی حجیت جو ہے اس کو علم کے برابر قرار دینے سے سمجھی جا رہی ہے. اس میں کیا ہے، پہلے حکم مماثل کو جعل کیا گیا ہے اور اس سے ہم نے انتزاع کیا ہے کہ اگر اس امارت سے حاصل ہونے والے حکم کو شارع واجب حکم کہہ رہا ہے، اس طرح کا واجب جس طرح کا حکم واقعی میں واجب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے شارع خبر کو حجت قرار دے رہا ہے. یعنی نحن ننتظر حجیت الامارہ من حکم المماثل، شارع نے اس کو اس کی مثل قرار دیا تو اس کا مطلب خبر کو حجت قرار دے رہا ہے، ورنہ حکم واقعی کی مثل کیسے قرار دے سکتا ہے. تو ان تین چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جواب بلکہ یعنی پوری تفصیل جو ہے ان تینوں فرض کو سمجھنے پر موقوف ہے. امارت حجت ہے بمعنی طریقیت، منجزیت اور معذریت کے اعتبار سے. امارت حجت ہے بمعنی انشاء احکام تکلیفیہ غیر احکام الواقعیہ. ٹھیک ہے، یعنی جس تک امارت دے جائے یہی اب حکم ہے، پہلے والا کوئی حکم نہیں، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے، امارت کے حجت ہونے کا مطلب یہ ہے جعل حکم مماثل و انتزاع من جعل حکم مماثل حجیت الامارہ. واضح انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ یہ تین حجیت امارت کے معنی ہیں، اور جو آپ کے اشکال ہیں وہ پہلا جو معنی ہے اس کے اعتبار سے نہیں آتے ہیں. یعنی ہماری مراد منجزیت اور معذریت ہے، طریق ہے فقط یہ آپ کے لیے تکلیف تک حکم واقعی تک پہنچنے کے لیے. پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ پہنچے تو آپ معذر ہیں. جیسے قط میں ہوتا تھا، اگر ہم پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر قط خطا کر جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. دیکھیں اس کو. والجواب ان مدعی لزومہ اما غیر لازم، جواب یہ ہے کہ بے شک جس کا دعویٰ کیا گیا ہے لازم آنے کا، یعنی یہ اشکال لازم آتا ہے، اوپر جو تین اشکال ہیں، اما غیر لازم، یا تو یہ اشکال ان اشکالات میں سے ایسے اشکال ہیں جو لازم نہیں آتے جیسے پہلا اور دوسرا اشکال ہے، او غیر باطل، یا لازم تو آتے ہیں لیکن باطل نہیں ہیں، یعنی ان سے کوئی معذوریت لازم نہیں آتی ہے. وذالک، اب تفصیل میں بیان کر رہے ہیں، یہ اجمالی جواب ہے اور اب تفصیلی جواب. لأن التعبد بطریق غیر علمی، تعبد غیر علمی طریقہ، غیر علمی امارت ہے، امارت کا جو تعبد ہے انما ہوا بجعل حجیتہی، امارت کا تعبد جو ہے وہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس کی حجیت کے جعل کرنے سے پیدا ہوتا ہے. یہ پہلے امر میں ہم نے پڑھا، پہلے امر میں ہم نے یہی بات پڑھی ہے نا، امارت ذاتی طور پر حجت نہیں ہے قط کی طرح، اس کی حجیت جعل کرنی پڑتی ہے، تو اس کی حجیت کے جعل سے اس کا تعبد آتا ہے. والحجیت المجعولہ، والحجیت المجعولہ، یہ اب دوسری حجیت کے دوسرے معنی کی نفی کر رہے ہیں، یہ دوسرا معنی ہے. عبارتیں ان کی اسی طرح ہی ہوتی ہیں، اس لیے ان تمام مطلب کو پہلے بیان کیا ہے. والحجیت المجعولہ، اور وہ حجیت جو امارت کے لیے جعل کی گئی ہے، غیر مستتبعۃ لانشاء احکام تکلیفی، مستتبع کا اگر آسان ترجمہ کریں تو موجبہ، یہ موجب نہیں ہوتی جو حجیت امارت کے لیے جعل کی گئی ہے، یہ موجب نہیں ہوتی لانشاء احکام تکلیفیہ، نئے احکام تکلیفیہ ان کو انشاء کرنے کی، بحسب ما ادى الیہ الطریق، اس کے مطابق کہ جس تک یہ طریق لے جائے. یہ قول کون سا ہے؟ یہ قول حجیت کا دوسرا قول ہے، یعنی حجیت بمعنی جعل احکام، انشاء احکام تکلیفیہ، نئے احکام پیدا کر دینا. یعنی تصویب سے اور اس کا فرق کیسے ہے؟ لوح محفوظ پر پہلے کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے اور امارت جہاں تک لے جائے گی وہی حکم واقعی بن جائے گا، یہ تصویب ہے. لا تشتبہ، اس لیے بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، وہ اوپر ہم نے باطل کہہ دی ان کے اصل اشکال میں. اس دوسرے معنی کو جس کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ دوسرا معنی تصویب سے مختلف ہے.
ہم اسے بھی قبول نہیں کر رہے. وہ کیا ہے؟ لوح محفوظ پہ حکم واقعی موجود ہے، لیکن امارت کو جب علم کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا تو حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب حکم واقعی ہے. جہاں تک یہ امارت ہے کہ یہ حکم واقعی ہے، ٹھیک ہے. امارت کو علم کے قائم مقام قرار دیا گیا. بحسب ما ادى الیہ الطریق، طریق سے کیا مراد؟ امارت، جس تک امارت لے کر جائے گی. یہ مراد نہیں ہے حجیت کی، جس کی وجہ سے اشکال آتے ہیں، اور آگے جا کر بتائیں کہ اگر یہ مراد ہو تو پھر بھی اشکال سے بچا جا سکتا ہے. بل انما تکون موجبۃ لتنجز التکلیف، بل انما تکون یعنی تکون الحجیہ، بلکہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ جو حجیت ہے وہ موجب بنتی ہے لتنجز التکلیف بہی یعنی بالامارہ بطریق غیر علمی، اس غیر علمی تکلیف کے ذریعے موجب بنتی ہے تکلیف کے تنجز کا. یعنی امارت کے حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس امارت کے ذریعے تکلیف منجز ہو جاتی ہے. اذا اصابہ یعنی جب امارت صحیح پہنچے، یعنی امارت صحیح جائے تکلیف کے بارے میں، جیسے کہ قط میں ہوتا ہے. بات واضح ہے انشاءاللہ. وصحت الاعتذار میں ہی، ہاں صحیح تھا، مشکل ہے کوئی؟ وصحت الاعتذار میں ہی، اور اس امارت کے ذریعے عذر خواہی کرنا بھی صحیح ہے. کب؟ اذا اخطا، جب یہ واقعے کے خلاف نکل آئے، جیسے کہ قط میں ہوتا ہے. جیسے کہ قط میں ہوتا ہے. قط طریق ہے، قط طریقے میں یہی پڑھا. قط طریق ہے، اس نے بتایا شراب پینا حرام ہے، نماز واجب ہے، حج واجب ہے، ہم اس تمام چیزوں کے پابند ہو گئے. اگر وہ قط واقعے کے مطابق ہوا، اگر وہ قط واقعے کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے، اگر واقعے کے خلاف نکل آیا تو کیا ہم معذور ہے نا. تو یہی معنی امارت میں بھی ہے. امارت فقط طریق ہے، یعنی کیا ہے؟ موجب بنتی ہے، قط کی طرح تکلیف کو مکلف کے حق میں منجز کر دیتی. اب ادھر ادھر نہیں جا سکتا مکلف. واضح انشاءاللہ؟ آثار میں قط اور ہمارا ایک ہی ہے. ایک ہے ہمارے قول کے حساب سے. اگر امارت کی حجیت کا معنی یہ لیں کہ وہ طریق ہے، اگر امارت کی حجیت کا معنی یہ ہو کہ وہ تکلیف کے تنجز کا اور اعتذار کے صحیح ہونے کا باعث ہے، منجز اور معذر ہے، یعنی امارت کی حجیت کا معنی منجزیت اور معذریت ہے، تو یہ قط کی طرح ہے اور کوئی اشکال لازم نہیں آتا. واضح انشاءاللہ. وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ تَجَرِّيًا وَإِنْقِيَادًا مَعَ عَدَمِ إِصَابَتِهِ، اور وَلِكَوْنِ یہ موجب ہوتی ہے تکلیف کے منجز ہونے کا اگر تکلیف کے واقعے کے مطابق نکل آئے، اور عذر کے صحیح ہونے کا اگر واقعے کے مطابق نہ نکلے تو وَلِكَوْنِ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ، اور اس لیے کہ اس کی مخالفت یا اس کی موافقت تجری اور انقیاد کی طرف لے کر جاتی ہے. یعنی جیسے ہم قط کی مخالفت کرتے تھے تو وہ تجری تھے یا نہیں تھے؟ تجری شمار ہوتی تھی. تو اس کے منجزیت اور معذریت ہونے کا بھی یہی معنی ہے. اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو چاہے واقعے میں وہ مخالفت نہ بھی نکلے تو ہم کیا شمار ہوں گے؟ متجری یعنی تجری ہوگی. اور اگر وہ واقعے کے مخالف مطابق نکل آئے، اگرچہ آپ نے مخالفت کی اور وہ واقعے کے مطابق نکل اطاعت شمار ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ تمام احکام اس پر آئیں گے. ما عدم اصابت، ایسا کہاں ہوگا؟ جہاں ما عدم اصابت طریقے غیر علمی یعنی امارت، جہاں امارت خطا کر جائے. کما ہوا شان الحجہ غیر المجہولہ، جیسا کہ شان ہے اس حجت کی جو غیر مجہول ہے. حجت غیر مجہولہ کون سی؟ قط کی حجیت حال نہیں نہ کی جاتی، تو اس کو انہوں نے لفظ بدل کے لکھا ہے. جس طرح قط کی حجیت جال نہیں ہوتی، وہ قط حجت ہوتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. واقعے کے مطابق نکلے تو ٹھیک ہے، واقعے کے مطابق نہ نکلے تو معذر ہے. یہ بھی اسی طرح ہی ہے، یہ بھی طریق ہے اس کی طرح. فلا یلزم اجتماع حکمین مثلین اور ضدین، لہذا حضور حکمین یعنی مثلین اور ضدین کا اجتماع لازم نہیں آتا، جیسے کہ آپ نے پہلا اشکال کیا ہے. ولا طلب الضدین، اور نہ ہی طلب ضدین لازم آتی ہے، جیسا کہ آپ نے دوسرے اشکال میں کہا ہے. ولا اجتماع المفسدہ والمصلحہ ولا الکراہہ والارادہ، اور نہ ہی مفسدہ اور مصلحت، کراہت اور ارادے کا اجتماع لازم آتا ہے. کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں کہا کہ امارت جو کچھ کہہ رہی ہے یہ حکم واقعی بن گیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں حکم واقعی اپنی جگہ پر ہے،
قط کی طرح امارت فقط تکلیف کو منجز کرتی ہے، اور اگر واقع کے خلاف نکل آئے تو قط کی طرح انسان معذور ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ اچھا جی، وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلِحَةِ الْوَاقِعِ، یہ جو تیسرا اشکال تھا، جہاں تک مصلحت واقع کے فوت کرنے کا تعلق ہے، او القاء فی مفسدتہ، یا واقع والے مفسدہ میں ڈالنے کا جو ہے معذور کا تعلق ہے، فلا معذور فیہ اصلاً، کہتے ہیں وہ بھی اشکال کوئی، ہاں لازم آتا ہے لیکن وہ معذور نہیں ہے، صحیح اشکال آپ کا اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس حل موجود ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ او غیر و باطل ہے، جب باطل نہیں ہے کیا حل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب مفسدے میں پڑنا اس وقت معذور ہوتا ہے جب مفسدے میں پڑنے سے پڑنے کی وجہ سے یعنی اس سے بڑی مصلحت حاصل نہ ہوتی۔ اگر مفسدے میں پڑنے سے بڑی مصلحت ہو اور مفسدے میں پڑ جانا اس میں اتنی مصلحت نہ ہو، اس میں اتنا نقصان نہ ہو، یا مصلحت کو ترک کرنا، مصلحت کو فوت کرنا، یہ اتنی بڑی بات نہ ہو، اس سے بڑی مصلحت حاصل کرنی ہو، تو پھر تفویت مصلحت میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثلا یہ ہے کہ ایک چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا بڑے نقصان کو برداشت کرنے سے بہتر کہ انسان چھوٹا نقصان برداشت کر لے۔ تو تفویت مصلحت کیسے ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر امارت کے مطابق عمل کریں گے، جمعے کے وجوب کا بتا رہی ہے، اور جمعے کا وجوب کیا تھا؟ حکم واقعی کے مطابق اس میں مصلحت تھی، تب تو چیز کو واجب قرار دیا، یا کسی چیز کو اگر حرام قرار دیا گیا تو اس میں مفسدہ تھا، اس لیے تو چیز کو حرام قرار دیا گیا حکم واقعی کے مطابق۔ آپ امارت کے مطابق اگر عمل کرنے کا کہیں گے تو وہ جس کا ہمیں پابند کیا تھا آپ نے حکم واقعی میں، تو اس میں مصلحت اور مفسدہ، تو پھر ہم تو اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی مصلحت موجود ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت تسہیل۔ جس بندے کو حکم واقعی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں امارت پر عمل نہیں کرنا، ظن خاص پر عمل نہیں کرنا، جاؤ اور دن رات زور لگاؤ کسی طرح بھی حکم واقعی پر ہی عمل کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ مصلحت ذیق کی مصلحت ہے، یعنی مکلف تو پھر بیٹھا رہے گا، مشقت میں پڑا رہے گا جب تک اس کو حکم واقعی قطعی یقینی اس کا نہ پتہ ہوگا، وہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ تو عمل بالکل نہ کرنا، مشقت میں پڑے رہنا، یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ احتمالی طور پر آپ اس کی مخالفت کر لیں، اور وہ بھی احتمال ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ امارت واقع کے مخالف ہی نکلے۔ توجہ فرمائی؟ تو مصلحت تسہیل امر جو ہے یہ بڑی مصلحت ہے کہ مکلف ایک جگہ فل سٹاپ ہو کے بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں یہ واقعی کے مطابق اسی مصلحت کو ہی میں نے پانا ہے اور اسی مفسدہ سے ہی بچنا ہے۔ امارت میں احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے مصلحت کے خلاف نکل آئے یا مفسدہ میں پڑنے کا موجب بن جائے، لیکن ہر جگہ مصلحت، ہر جگہ امارت واقعی کے خلاف تو نہیں نکلتی۔ تو کام چلتا رہے اس میں بڑی مصلحت ہے، یا وہ مشقت میں پڑا رہے اس میں بڑی مصلحت ہے؟ مصلحت اس میں ہے کہ کام چلتا رہے، یعنی احکام شریعہ پر عمل ہوتا رہے۔ وَأَمَّا تَفْوِيتُ مَصْلَحَةِ الْوَاقِعِ وَإِلْقَاءِ فِي مَفْسَدَتِهِ فَلَا مَعْذُورَ فِيهِ أَصْلًا إِذَا كَانَ فِي التَّعَبُّدِ بِهِ، یعنی بے طریق غیر علمی، یعنی ہمارا مصلحۃ غالبۃ علی مفسدۃ التفویت او الالقاء، یہ معذور اس میں نہیں ہے اذا كانت فی التعبد بہ، اس صورت میں کہ جب اس کے تعبد سے کیا ہو، ایک ایسی مصلحت پیدا ہو رہی ہو جو غالبۃ غالب ہو علی مفسدۃ التفویت، تفویت کے مفسدہ پر، او القاء یا القاء فی المفسدہ پر، اور وہ میں نے کیا کہا، وہ مصلحت تسہیل ہے۔ وجہ ثانی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد۔